اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین، ہماری جو گفتگو چل رہی ہے خطبہ شعبانیہ کے سلسلے میں چل رہی ہے۔ ہم ماہ رمضان المبارک کے 2 عشروں کے بارے میں گفتگو کر چکے، عشرہ برکت اور عشرہ رحمت۔ آج انشاءاللہ ہم اپنے اس درس میں ایک عشرہ مغفرت اور خدا کی میزبانی کے بارے میں گفتگو فرمائیں گے۔ دیکھیے گا، عشرہ مغفرت وہ ہے یعنی جس میں شب قدر بھی، جسے ہم بڑی شب قدر کہتے ہیں، اور 21 اور 23 شب قدر اسی کے حصے میں عشرہ آخر یا عشرہ سوم کے حصے میں آتی ہے۔ اور یہ وہ عشرہ ہے کہ جس میں پروردگار اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں جائے، یہ انسان کی توقع ہے کہ وہ جائے اور جانے کے بعد پروردگار کے بارگاہ میں اپنے گناہوں پہ پشیمان ہو، اس سے گڑ گڑا کر توبہ مانگے، پروردگار میں تیری ذات کے مقابل میں جو اب تک گستاخیاں کر چکا خدا، آج کے بعد تو مجھے معاف فرما۔ یہ تیرا مقدس مہینہ ہے، تیرا محترم مہینہ ہے، جس مہینے میں تو نے ہمیں اپنا مہمان بنایا، یہ وہ مہینہ ہے، اس مہینے کی عظمت کی تجھے قسم دیتے ہیں معبود، ہمارے تمام گزشتہ گناہوں کو معاف فرما۔ تو خدا انشاءاللہ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ تو جیسے خود حدیث کے اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب شہر اللہ العصم یصب اللہ فیہ الرحمہ علی عبادہ۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب جو ہے رحمتوں والا مہینہ ہے، کہ جس کے اندر پروردگار اپنے بندوں کے اوپر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ وشہر شعبان تنتشر فیہ الخیرات، اور شعبان وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر پروردگار کی خیرات پخش ہوتی ہے، نشد گرفتی ہے، یعنی شعب کہتے ہیں شاخیں نکلنا، یعنی پروردگار کی جو خیرات چاروں طرف تقسیم کی جاتی ہے۔ وفی اول لیلۃ من شہر رمضان، اور شہر رمضان یعنی ماہ رمضان المبارک کی پہلی ہی رات میں پروردگار کیا کرتا ہے؟ تغل المردۃ من الشیاطین، شیطان کو غل و زنجیر میں یعنی قید میں ڈال دیتا ہے۔ یہ انشاءاللہ ہم اس کی توضیح دیں گے، شیطان کس کے لیے قید میں ہوتا ہے، کسی کے لیے نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ اسی خطبے میں آئیں گے تو ہم اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے۔ تو وَيُغْفَرُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ 70,000، ہر رات کے اندر یعنی 70,000 سال میں، یعنی 70,000 70,000 یعنی گناہ معاف کیے جاتے ہیں انسان کے اس ہر رات کے اندر جو معاف کرتا ہے پروردگار۔ تو اب یہ 3 مہینے یاد رکھیں، یعنی رجب کا مہینہ، اس میں بھی پروردگار معاف کرتا ہے، شعبان میں بھی اپنے خیبرات کا نزول فرماتا ہے، اور جیسے ماہ رمضان آتا ہے تو اس کی ہر رات میں 70,000 جو ہے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ کان فی لیلۃ القدر، کہا کہ فَإِذَا كَانَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ غَفَرَ اللَّهُ مِثْلَ مَا غَفَرَ فِي رَجَبٍ وَشَعْبَانَ وَشَهْرِ رَمْضَانٍ إِلَى ذَلِكَ الْيَوْمِ، یعنی پورے شعبان میں، پورے رجب کے مہینے میں اور شب قدر سے لے کر اب تک جو پروردگار نے مغفرتیں کی ہیں، معاف کیا ہے، جتنی بخشش کی ہے، جتنے اپنے بندوں کے گناہ معاف کیے، تنہا شب قدر میں ایک رات میں اتنے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ یعنی اگر آپ حساب لگائیں کہ 2 مہینے جو 60 روز ہوتے ہیں، اور شب قدر اگر ہم پہلی والی لگائیں شب 19، تو اس وقت جا کر جو ہمارے بیٹھتے ہیں 18 روز یہ بیٹھتے ہیں، تو تقریباً 78 روز میں جو پروردگار گناہوں کو معاف کرتا ہے، وہ تنہا ایک شب قدر میں اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ تو لہٰذا یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ، جس کے اندر پروردگار نے شب قدر کو قرار دیا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ الا رجل، مگر پروردگار کس کے گناہ کو نہیں مانتے؟ رجل بینہ بین اخیہ شحناء، کا لیکن وہ انسان نہیں بخشا جائے گا ان شب قدر کے اندر بھی کہ جب مومن بھائی سے اور دوسرے مومن بھائی کے درمیان میں اختلاف پائے جاتے ہو، دشمنی پائی جاتی ہو، پہلے ان دشمنی کو حل کرو، پھر خدا انشاءاللہ جو ہے گناہوں کو معاف کر دے گا، بخشش فرما دے گا۔ تو لہٰذا حقوق الناس کو پامال نہ کیا جائے۔ جہاں خدا نے اس مہینے کو اپنی طرف نسبت دی ہے، وہاں حقوق الناس کی بھی اس میں تفصیلی گفتگو کی، خطبہ شعبانیہ کے اندر اس کی اہمیت کو بتایا۔ تو لہٰذا اتنی مغفرت ہونے کے بعد بھی، اتنی بخشش ہونے کے بعد بھی، اتنی رحمت اور برکت کے نزول کے باوجود بھی پروردگار اس کو نہیں بخشے گا جو اپنے مومن بھائی سے جھگڑا کیے ہوئے، اختلاف رکھے ہوئے۔ پہلے اختلاف کو حل کرو، پھر انشاءاللہ پروردگار آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔
فیقول فیقول اللہ عز وجل انظروا ہؤلاء حتی تصطلحوا، یعنی ان کی طرف دیکھو یہاں تک کہ ان کے درمیان میں صلح ہو جائے، اور جب ان کی یعنی پروردگار نے مہلت دیتا اس وقت تک کہ جیسی ان کے درمیان میں صلح ہوئی اور پروردگار نے ان کے لیے مغفرت کے باب کھول دیتا ہے، راستے کھول دیتا ہے۔ تو لہٰذا جہاں پروردگار نے اپنے حق کی طرف اشارہ کہا، وہاں اسی مہینے کے اندر ایک دوسرے کے حق کی پامال کی طرف بھی رعایت کی ہے۔ تو یہ لہٰذا یہ جو ہے عشرہ مغفرت ہے، اس میں اپنے گناہوں کو معاف کرانا چاہیے۔ اور ایک اور حدیث انشاءاللہ جو ہے پھر ہم انشاءاللہ مہمانی رسول یعنی اللہ کی میزبانی کی طرف چلتے ہیں۔ تو یہ بھی حدیث اللہ کے رسول سے ہی ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے۔ اس کے اندر کیا شاید ہے؟ قال اللہ تبارک و تعالی یا ابن آدم ما دعوتنی ورجوتنی اغفر لک علی ما کان منک، اے میرے بندے جب تو مجھے دعوت دیتا ہے اور مجھ سے امید رکھتا ہے کہ میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں، تو وہ کہنا میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ وَإِنْ آتَيْتَنِي بِقْرَارِ الْأَرْضِ خَطِيئَةٍ آتَيْتُكَ بِقْرَارِهَا، اگر تو اتنے گناہوں کو لے کے آئے کہ زمین کے برابر تیرے گناہ ہیں، تو میں بھی اتنی ہی مغفرت تیری طرف لے کے بڑھتا ہوں۔ یعنی تو صرف مغفرت کے لیے میرے بارگاہ میں توبہ کے لیے قدم تو بڑھا، میں تیرے لیے آمادہ ہوں تجھے معاف کرنے کے لیے۔ اور اس کے بعد اللہ ارشاد اس میں حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے ما لم تشرک بھی، جب تک کہ تم شرک نہ کرو۔ پروردگار کی ذات کے ساتھ شرک، مشرک کو بخشا نہیں جائے گا، لیکن اگر مشرک نہیں ہو، جتنے بھی گناہ اگر پروردگار کی بارگاہ میں معاف جانے کے بعد توبہ کرتے ہیں، اس سے استغفار کرتے ہیں، تو خدا تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وَإِنْ أَخْطَأْتَ حَتَّى بَلَغَ الْخَطَايَا عَنَاءِ السَّمَاءِ، یہاں تک کہ تیرے گناہ اور تیری غلطیاں آسمان کی بلندیوں تک، یعنی کثرت سے مراد یعنی اتنی کثرت سے تیرے گناہ ہوں کہ جن کا شمار نہ کیا جا سکتا ہو، لیکن تو میری بارگاہ میں تو آ۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ میری بارگاہ میں تو آ، ثم استغفرتنی غفرت لک، تو مجھ سے استغفار تو کر، میں ان تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ جب پروردگار اپنے آپ کے گناہوں کو یعنی ہم مومن، ہم تمام بندے خدا کے گناہوں کو معاف کرنے کا وعدہ کر رہا ہے، تو جس کو پروردگار نے مخصوص ہی جن 10 دنوں کے لیے مغفرت سے کیا ہو، اگر وہ استغفار ہم اس 10 دنوں کے اندر کریں تو استغفار کی کیفیت بڑھ جاتی ہے۔ خود اس پہلی والی حدیث سے بات واضح ہم نے کی ہے کہ پروردگار لیلۃ القدر میں یعنی شب قدر میں اتنے گناہوں کو معاف کرتا ہے کہ جتنے ماہ رجب اور شعبان اور پہلی رمضان سے لے کر جو ہر رات میں 70,000 گناہ معاف ہوتے ہیں، ان کی تعداد کے برابر صرف ایک رات میں گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو لہٰذا اس آخری عشرے سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ خدا کی بارگاہ میں جانے نہ انجانے میں ہم بہت سے ایسے گناہ کر بیٹھتے کہ جسے ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، اور حقیقت میں شاید وہ خدا کی ناراضگی کا سبب ہوں۔ تو یہ پروردگار کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ مانگنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، خدا ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اب انشاءاللہ ہم اپنے درس کے دوسرے حصے میں وارد ہو چکے۔ پہلے حصے میں چونکہ ہم نے عشرہ مغفرت کے بارے میں گفتگو فرمائی ہے، اب انشاءاللہ جو خدا کی میزبانی یعنی خدا جو ہمیں اپنا مہمان بناتا ہے، اس سلسلے میں گفتگو کرنی ہے۔ اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ ارشاد فرمایا ہے خطبہ شعبانیہ کا دوسرا جملہ، پہلے اس کو ہم آپ کے سامنے تلاوت کرتے ہیں، اس کا ایک مفہوم بیان کر کے انشاءاللہ باقی بات بڑھاتے ہیں۔ ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافۃ اللہ، وہ یعنی ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں آپ کو پروردگار کی مہمانی کے لیے یعنی پروردگار میزبان ہوگا اور آپ اس کے مہمان ہوں گے، اس کے لیے آپ کو دعوت دی گئی ہے۔ تو جب ایسا ہوگا کہ آپ پروردگار کے مہمان بن جائیں گے اور پروردگار آپ کا میزبان ہوگا، تو اس مہینے کی برکت کا سبب کیا ہوگا؟ اب اسی جملے کے اندر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب اللہ کے سفرے کے آپ اوپر پہنچ جائیں گے، اللہ کے مہمان بن جائیں گے، وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ الْكَرَامَةِ اللَّهِ، اور آپ کو اس مہینے کے اندر اللہ کی طرف سے خصوصی فضل اور کرم کا اہل قرار دیا جائے گا۔ تو اب اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ انفاسکم فیہ تسبیح، جو آپ کے اوپر پروردگار کا فضل و کرم ہوگا یہ ہوگا کہ جب آپ سوئیں گے تو آپ کا سونا بھی پروردگار کے لیے تسبیح قرار پائے گا۔ اور کیا وَنَّعُمُکُمْ فِیہِ عِبَادَةٌ، اور تمہارا سونا بھی اس میں تسبیح ہوگا، تمہارا سانس لینا بھی تسبیح ہوگا۔ اب دیکھیے گا انسان جو ہے کتنے سانس دن بھر میں لیتا ہے، تو ہر سانس کا آنا اور جانا یہ پروردگار کی اس مہینے کے اندر جب آپ پروردگار کے مہمان بن جائیں گے تو وہ تسبیح کہلائے گا پروردگار کی۔ تو کہا کہ اس میں سب عبادت وَعَمَلَكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ، اس مہینے کے اندر آپ کے اعمال قبول کیے جائیں گے، وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ،
اور اس مہینے کے اندر آپ کی دعائیں مستجاب ہوں گی۔ کہا جہاں اس میں تاکید کی گئی، اس مہینے کی خصوصیت ہم مہمانی کے بارے میں گفتگو کریں گے، میزبانی کے بارے میں، اس سے پہلے ایک طرف جہاں اس میں تاکید یہ کی گئی جب آپ افطار کریں اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے آپ دعا کریں، اس لیے کہ روزہ دار جب افطار کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، جہاں دعا کے جو اسباب ہیں قبول ہونے کے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ روزہ دار جب اپنا روزہ افطار کرنے کے لیے بیٹھتا ہے اس کی دعا مستجاب ہوتی ہے پروردگار کی بارگاہ میں۔ تو لہٰذا اس وقت اپنے حق میں، دوسروں کے حق میں، اپنے رشتہ داروں کے حق میں کسی کو فراموش نہ کریں، جس کا حق آپ کی گردن پہ اس کے لیے دعا کیجیے گا، اس وقت دعا مستجاب ہوتی ہے۔ دیکھیے گا اب اللہ نے ظاہری طور پر اللہ کی طرف جو رسول نے اس میں نسبت دی ہے کہ پروردگار اپنے بندوں کو ماہ رمضان المبارک میں اپنا مہمان بناتا ہے، تو یعنی یہ اس اہمیت کی طرف پروردگار اشارہ کرنا چاہتا ہے اس مسئلے کے ذریعے سے کہ یہ جو آپ کے گھر لوگ مہمان بن کے آتے ہیں اور آپ میزبانی کرتے ہیں، یہ کم عہدہ نہیں ہے، یہ وہی کام ہے جو ماہ رمضان میں پروردگار کرتا ہے اور سال بھر آپ انجام دیتے ہیں۔ تو جب اس کو اتنا محترم کام ہے، یہ اللہ اسے ایک مہینے کے لیے اپنے لیے نسبت دے رہا ہے، تو اس مہینے کے اندر برکتیں کتنی ہوں گی، جو آپ بڑی مشہور معروف حدیث جو سنتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ پروردگار جب کسی کو ہدیہ دینا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ کیا کرتا ہے، اسے ایک یعنی خیر کرنا چاہتا ہے، اچھائی کرنا چاہتا ہے، اسے ایک ہدیہ دیتا ہے۔ تو اب کسی نے سوال کیا اللہ کے رسول وہ ہدیہ کیا ہے؟ کہا ہدیہ یہ ہے کہ اس کے گھر مہمان آتا ہے، اور جب مہمان آتا ہے وہ اپنے ساتھ رزق اپنا لے کے آتا ہے، اور جب گھر سے واپس چلا جاتا ہے تو جو ان گھر والوں کے لیے بلائیں نازل ہونے والی ہوتی ہے ان بلاؤں کو اپنے ساتھ لے کے چلا جاتا ہے۔ یعنی یہ مہمان نوازی کرنا جو آپ کے گھر میں بلائیں آ رہی ہیں ان کے ختم ہونے کا سبب بنتا ہے۔ تو کتنا بڑا مرحلہ ہے، تو اس شرف کو جو اللہ یہ مہمان آپ کے گھر آتا ہے تو آپ کو یہ شرف عنایت فرماتا ہے، آپ اسے اپنی کنجوسی کی بنیاد پر، بخالت کی بنیاد پر آپ اسے جو ہے اپنے اجر و ثواب کو کم نہ کریں۔ اس لیے کہ بعض جگہ ایک روایت کے اندر مولا علی سے بھی شاید ہے اور امام حسن علیہ السلام سے بھی ہے، یعنی ہمارا شیعہ اور بخیل یہ بات جمع نہیں ہو سکتی۔ ہمارے شیعہ کی صفت یہ ہے کہ وہ سخی ہونا چاہیے، اس کے اندر کرامت پائی جانی چاہیے۔ 14 کے 14 معصومین علیہ السلام میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس نے کبھی بخالت کا مظاہرہ کیا ہو، وہ سخی ہے، سخی علی الاطلاق ہے، بلکہ مجسمہ سخاوت ہے، تو ان کا جاننے والا بھی سخی ہونا چاہیے۔ تو بہرحال میں میزبانی کی عظمت کے سلسلے میں ایک دو حدیث بیان کر کے بات کو ختم کریں چونکہ زیادہ وقت نہ لے۔ تو جیسا کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الضیف دلیل الجنہ، جو آپ کے گھر میں مہمان آتا ہے وہ حقیقت میں آپ کی رہنمائی کرتا ہے جنت کی طرف، یعنی جنت کے لیے آپ کی دلیل بنتا ہے۔ وَمَن لَّمْ يُكْرِمُ الضَّيْفَ، اور جو مہمان کا احترام نہ کرے، اس کی عزت نہ کرے، اس کی پذیرائی نہ کرے، فَلَيْسَ مِنِّي، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مولا علیہ السلام کیا کریں، یعنی کہ ہمارے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اگر مہمان نوازی نہیں کرتا، کیونکہ یہ تو وہ گھرانہ ہے کہ جہاں روزوں پہ روزے بھی رکھنے کے باوجود گھر پہ پورا گھرانہ دیگر ایک روٹی سے کام چل سکتا تھا، لیکن یہ حد سخاوت یعنی سخاوت کی آخری منزل کو دکھانا چاہتے تھے کہ گھر کے تمام افراد حتیٰ گھر کی کنیز بھی اللہ کی راہ میں اپنا کھانے کو قربان کر دیتی ہے۔ یہ تو وہ سخی ہے، ان کے دروازے پر اگر کوئی مہمان بن کے کوئی بھی آ جائے، وہ سائل آ جائے تو اس کو ضیافت کرتے ہیں۔ اور آگے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا خیر فی من لا یضیف، کا اس کے لیے کوئی خیر نہیں ہے جو مہمان نوازی نہیں کرتا، جو مہمانوں کا احترام نہیں کرتا، اس کی زندگی میں کوئی خیر اور برکت آ ہی نہیں سکتی۔ اور آپ دیکھیے گا بڑی عجیب حدیث اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی ہے کل بیت لا یدخل فیہ الضیف، ہر وہ گھر کے جس کے اندر مہمان نہیں آتا، لا یدخل الملائکۃ، تو پھر اس گھر کے اندر ملائکہ بھی نہیں آتے۔ یہ آپ کے گھر میں مہمان آنا آپ کے گھر میں ملائکہ کے نزول کا سبب بنتا ہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول کی حدیث سے کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا اس گفتگو کو، کہ جس کی صداقت کا کلمہ غیروں نے پڑھا ہے، اتنا سچا انسان، وہ اس بات کو کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں مہمانوں کا آنا جانا ہے تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے فرشتے آپ کے گھر میں آتے جاتے ہیں، اور اگر آپ نے اپنی اعمال کی بنیاد پر، اپنے کریکٹر کی بنیاد پر، اپنی رفتار کی بنیاد پر اپنے گھر سے مہمانوں کا آنا جانا بند کر دیا ہے تو سمجھیے گا آپ کے یہاں فرشتے رحمت کا بھی آنا جانا بند ہو گیا ہے۔ اور اس آخری حدیث اور اپنی بات کو ختم کر رہے ہیں، وہ امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اکرموا ضیفک وَإِن كَانَ حَقِيرًا،
اپنے مہمان کی عزت اور احترام کرے۔ بڑے عجیب مرحلے کی طرف مولا علیہ السلام نے اشارہ کیا۔ یہاں میں چونکہ چاہے وقت تھوڑا سا ایک دو منٹ کا درکار ہے، اس میں بات بیان کرتا ہوں۔ میرے استاد قبلہ نعیم عباس صاحب، ان کی مغفرت کے لیے بھی یہ سبب بنے، انہی سے میں نے یہ بات سنی کہ جب مولا علیہ السلام کی ظاہری حکومت تھی، اس وقت ایک شخص مولا کے پاس خط لے کے آیا کہ کل میرے بیٹے کی شادی ہے، کل یا پرسوں، بہرحال ایک دعوت نامہ لے کے آیا کہ مولا آپ کو میرے بیٹے کے ولیمے میں آنا اور شادی میں آپ کو تشریف لانا ہے۔ تو مولا نے کہا بھائی وہ فہرست میرے سامنے پیش کرو کہ جو تم نے جن کو اپنے یہاں مہمان بنایا ہے، مدعو بنا کیا ہے۔ تو مولا نے جیسے فہرست دیکھی تو اس کے اندر کوفے کے سارے امیر لوگوں کا تذکرہ موجود تھا، غریبوں کا نام نہیں تھا۔ تو اب مولا علیہ السلام نے کہا بھائی تو نے تو اس میں صرف امیر لوگوں کا تذکرہ کیا، اس میں غریبوں کا تو تذکرہ نہیں ہے۔ کہا مولا غریبوں کی دوسرے دن ہے۔ تو مولا نے کہا کہ جس دن غریب آئیں گے اسی دن مجھے بھی اپنے یہاں مہمان بنانا۔ یہ ہمارے مولا کا کرم ہے، یہ بتا رہے ہیں کہ غریب اور امیر میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ جب آپ کے یہاں مہمان بن کے آئے تو غریب کو بھی اسی طرح احترام کرنا ہے جیسے آپ امیر کا احترام کرنا ہے۔ اور خود مولا علیہ السلام کے یہاں حدیث میں کہنا اکرم الضیف کا وان کان حقیرا، اگر چاہے وہ انسان پست بھی ہو، غریب بھی ہو، کردار کے لحاظ سے بھی کم ہو، لیکن آپ کو اپنے کردار سے نہیں گرنا، آپ کو اس کی مہمان نوازی ایسے ہی کرنی ہے۔ اگر آپ کے یہاں ایک امیر انسان آتا، صاحب ثروت آتا، تو ایسے ہی اس کی بھی مہمان نوازی کرنی ہے۔ وَقُمْ ان مجلسک لأبیک ومعلمک۔ ہاں اب دیکھیے گا یہاں ایک اخلاقی نقطے کی طرف مولا علیہ السلام اشارہ کر رہے ہیں کہ جس مجلس کے اندر، جس بیٹھک کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہو، اگر وہاں آپ کے والد تشریف لے آئے یا آپ کے روحانی والد جسے آپ استاد کہتے ہیں، آپ کا معلم ہے، وہ تشریف لے آئے تو آپ اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئیے گا، اس میں شرمائیے گا نہیں۔ وَإِن كُنتُ أَمِيرًا، اگر چاہے آپ حاکم وقت ہی کیوں نہ ہوں، آپ پردھان منتری، آپ کچھ بھی عہدے پر فائز ہو، آپ راجہ، بادشاہ، امیر کچھ بھی ہو، لیکن آپ کا باپ اور آپ کا استاد جو ابھی چاہے چھوٹے عہدے پر ہی ہو، لیکن جب وہ آ جائے تو آپ یہ اظہار کیجئے گا میں جو کچھ بھی ہوں آج اسی اپنے باپ کی وجہ سے، چاہے وہ میرا روحانی باپ ہو، چاہے میرا جسمانی باپ ہو جو مجھے اس دنیا میں لانے کا سبب بنا ہے، یا وہ کہ جس نے میری تربیت کر کے مجھے اس منزل پر پہنچایا، جو کچھ بھی میں ہوں آج اسی اپنے استاد کی وجہ سے ہے، تاکہ جب وہ آئے تو اس کا احترام کر کے اس بات کا اظہار کیجئے گا۔ اس لیے کہ دیکھیے گا بعض جگہ پر جو روایت میں ملتا ہے کہ جو انسان اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کر سکتا وہ خدا کا احترام نہیں کر سکتا، چونکہ یہ منزل ہے خدا تک پہنچنے کی، یہ سیڑھی ہے۔ مثلا انسان اپنے ماں باپ کا احترام کرے گا تو اہل بیت کا احترام کرے گا، اہل بیت کا احترام کرے گا تو خدا کا احترام کرے گا، یہ پورا سلسلہ ہے۔ اور اگر کوئی ان کا احترام نہیں کر سکتا تو مستقیماً بغیر اس راستے کے وہ خدا تک نہیں پہنچ سکتا، خدا کا احترام نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا اس مہینے میں آپ کو خدا نے موقع دیا ہے جہاں انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے افطار کے لیے اپنے گھروں پر یا اپنے مسجدوں میں یا جیسے بھی آپ لوگوں کو دعوت دیں، مہمان بنائیں، اس مہمانی کی آپ جو برکت ہے اس سے فیض اٹھائیں اور اپنے لیے اس سے جو ہے آخرت کا خزانہ اکٹھا کریں۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔